اللہ کریم کے محبوب نے فرمایا من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین و عمرتین، کہ جس نے 10 دن کا اعتکاف کیا اللہ کریم اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ تو اسی طرح کچھ اعتکاف کے متعلق مسائل ہیں، میں بیان کر دوں کہ اعتکاف 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک اعتکاف ہوتا ہے جو واجب ہوتا ہے، مثلا کو بندہ یہ کہتا ہے میرا یہ کام ہو جائے میں اعتکاف کروں گا، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی ضرورت، تو وہ شرط مانتا ہے کہ یا اللہ میں تیرے گھر کا اعتکاف کروں گا، میرا یہ کام ہو جائے۔ اس کا کام ہو گیا، اب اس پر واجب ہے، اس نے جتنے دن کا اعتکاف کہا کم از کم 1 دن، اس سے زیادہ وہ پورے ہفتے کا کر لے، 10 دن کا کر لے، جتنا بھی وہ مانے گا، یعنی نظر مانے گا اتنے دن کا اعتکاف ہوگا، یہ واجب ہے۔ اس کے اندر روزہ رکھنا بھی شرط ہے کہ وہ روزہ بھی رکھے۔ اسی طرح مسنون اعتکاف جو ہم اکثر مسجدوں کے اندر کرتے ہیں، اس کے اندر بھی روزہ لازمی ہے۔ تو یہ بھی مسنون اعتکاف جو ہے وہ اکثر ہم کرتے ہیں۔ اگر پورے محلے سے بستی سے کوئی بندہ بھی اعتکاف نہ کرے تو سب کے ذمہ، جس طرح نماز جنازہ کوئی بھی نہ پڑھے نا، سب گناہ گار ہو جائے، تو ایک بندہ بھی اعتکاف بیٹھ جائے تو پورے محلے کی طرف سے وہ سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ذہن میں رکھیے۔ یہ مسنون اعتکاف ہے، یہ 20واں روزہ رمضان المبارک کا، وہ مسجد کے اندر آ کر افطار کرنا، گھر افطار کر کے نہیں آنا، پھر اس طرح اعتکاف نہیں ہوگا، مسجد میں آ کر۔ اس طرح پھر جب چاند شوال کا نظر آئے گا تو اس وقت اعتکاف ختم ہو جائے۔ عورتیں گھر کے اندر اعتکاف کو کریں گی تو ان کے لیے بھی اسی طرح کی پابندیاں ہیں کہ جس جگہ کو انہوں نے انتخاب کیا کہ میں اس کمرے میں اعتکاف کروں، پورا کمرہ بھی وہ انتخاب کر سکتی ہے، مختص کر سکتی ہے۔ اور اگر وہ کہتی ہے کہ آدھا کمرہ یا کچھ حصہ میرے لیے کافی ہے تو پھر اس جگہ سے وہ اٹھ نہیں سکتی، ماسوائے جتنی ضرورت ہے، رفع حاجت کے لیے جانا ہے تو ایسی صورت میں صرف وہ جا سکتی ہے۔ اور ایسی عورت جس نے گھر میں اعتکاف کرنا ہے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کرتی ہیں، تو انہیں کرنا چاہیے کہ یہ عبادت ہے۔ پہلے لوگ بھی اسی طرح انبیاء اور صالحات وہ تو کرتے ہی ہیں، وہ تو اکثر لوگوں سے دور ہو کر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے، آپ نے پورے مہینے کا بھی اعتکاف کیا، 20 دن کا بھی اعتکاف کیا، پھر آپ نے آخری 10 دن کا اعتکاف مسلسل کیا، ہمیشہ کرتے رہے۔ تو اس کے متعلق بھی حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ لیلۃ القدر کی رات چونکہ آخری عشرے میں ہے، اس کی طاق راتوں میں، تو اس لیے اسے تلاش کرو۔ تو اعتکاف کی شرائط کیا ہے، کون اعتکاف کرے گا؟ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 اعتکاف کی نیت کرنا، نمبر 3 حدث اکبر یعنی جنابت، غسل جنابت وغیرہ، غسل فرض ہو گیا اس سے یعنی غسل کر لینا، پھر حیض اور نفاس سے پاک ہو جانا، یہ عورتوں کے 2 مسئلے۔ اسی طرح بالغ ہونا، عاقل اور بالغ ہونا۔ نمبر 5 مسجد میں اعتکاف کرنا، مسجد کے اندر اعتکاف ہوگا۔ عورتوں کے لیے چونکہ ابھی ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں کہ مسجد میں اعتکاف کریں، آپ کو پتہ حرم پاک میں تو ہوتا ہے، عورتیں بھی اعتکاف کرتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں ماحول نہیں ہے تو وہ گھروں میں اعتکاف کریں گی۔ اسی طرح نمبر 6 اعتکاف واجب یعنی نظر کے لیے روزہ بھی شرط ہے، یہ شرائط ہے اس کی۔ اچھا، اب 1-2 چیزیں میں اور بیان کر دیتا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے اعتکاف کے دوران، کیا کریں۔ تو پہلی بات ہے کہ کوشش کریں قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ نمبر 2 درود پاک پڑھتے رہیں، یہ بہت بڑی عبادت ہے قرآن پاک کے بعد، یعنی یہ نفلی عبادتوں میں سب سے اعلیٰ ترین عبادت۔ اسی طرح نمبر 3 علوم دینیہ کا پڑھانا اور پڑھنا، یہ ابھی ہم یہ علوم دینیہ ہیں، دین کا علم ہے، ہم سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ نمبر 4 وعظ و نصیحت اور اچھی باتیں کرنا، بات کرنی ہے تو اچھی کریں۔ قیام اللیل یعنی رات کو جاگنا اور ذکر و اذکار کرنا، اس کے علاوہ سبحان اللہ، الحمدللہ، تسبیح و تحلیل، کوئی بھی ذکر اذکار کرتے رہیں، لیکن بالکل خاموش رہنا، ایسے نہ کسی سے بات کرنا، نہ کسی کا بات، یہ مکروہ تحریمی میں لکھا ہے علماء نے کہ بات کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بات صحیح کرنی ہے، وہ دنیا کی بات نہیں، سوال و جواب کر سکتے ہیں، مسئلے پوچھ سکتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں جو سوال ہے وہ کر لیں،
اور ایک اور چیز بھی میں اس کے متعلق بیان کر دیتا ہوں کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوگا کہ مسنون اعتکاف میں روزہ نہ رکھے تب بھی کوئی ضروری نہیں، اعتکاف میں روزہ رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے، بغیر روزہ کے مسنون اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ نے ایک بندہ ایسی حالت ہو گئی ہے کہ اسے اعتکاف توڑنا پڑ گیا ہے، مثلاً کوئی ایسا قریبی بندہ فوت ہو گیا ہے تو اس کے لیے جانا ناگزیر ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں جس دن اس نے اعتکاف توڑا ہے اس دن سے لے کر جتنے دن باقی ہیں وہ اعتکاف کرے گا، اور اسی طرح اس کی قضا پھر ہوگی۔ عورت کے لیے کہ عورت بعض دفعہ اگر وہ ویسے اگر اسے خطرہ ہے کہ حیض ہو سکتا ہے تو پھر وہ اعتکاف نہ کرے، اگر اسے کچھ یقین ہے کہ دن جو ہے وہ حیض کے نہیں ہیں تو وہ اعتکاف کر لے، اگر خطرہ ہے تو پھر کوشش کرے اعتکاف نہ کرے۔ اگر دوران اعتکاف حیض ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں جس دن حیض وہ اس کا ٹوٹ جائے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر ایسی صورت ہے تو پھر اس کے لیے بھی بہت سارے مسائل ہیں، میں مختصر بات کر دیتا ہوں کہ اب آپ کے ذہن میں جو سوال ہیں وہ کر لیں۔ اگر ایک اور بات بھی رہ گئی، اگر اعتکاف دن کو توڑا تھا دن کو، تو اعتکاف اس کا ہوگا ایک دن کا اعتکاف جو ٹوٹا جائے، ایک دن کی پہلے بات کر لیں، پھر 2 دن کے تو 2 دن کی بات کر لیں۔ ایک دن کا اعتکاف اس کا ٹوٹ گیا، یعنی اس نے 9 دن پورے کر لیے، 10واں دن نہیں پورا کر سکا، تو ایسی صورت میں اس نے اعتکاف یعنی صبح روزہ جو ہے سحری وہ مسجد میں اور افطاری پھر مسجد میں، ایک دن کا اعتکاف۔ اگر رات کو ٹوٹا ہے تو 24 گھنٹے اسے مسجد میں رہنا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ ذہن میں رکھیں، اس کا تھوڑا سا فرق ہے۔ دن کو ٹوٹ جائے تو اور بات ہے 12 گھنٹے، اور رات کو ٹوٹ جائے تو پھر اس کو 24 گھنٹے کا اعتکاف کرنا ہوگا۔